پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے، عین فا واو، عفا یعفو لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، معاف کرنا، بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا، بدلہ نہ لینا. forgive and forget، معاف کرنے کے لیے غفرہ کا لفظ بھی آتا ہے نا، غفرہ ہوتا ہے only forgive، لیکن عفو کیا ہے؟ forgive and forget. عفا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، چھپا دو، بھول جاؤ، بس ختم، خلاص. جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، مر جاتا ہے کوئی تو قبر کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بھلا دیتے ہیں. اور ویسے بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنے صرف جسم کا خیال رکھتا ہے نا اور اپنی روح اور اپنے ذہن کو ترقی نہیں دیتا تو پھر اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے. جیسے کسی نے کوئی گائے ذبح کی، اس کا گوشت کھایا تو ختم، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آپ کس گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، کس نسل کی ہے، کہاں کی ہے، کیا ہے. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، آپ کو مطلب ہوتا ہے کھانے سے. آپ نام بھی نہیں اس کو پوچھتے، نسل نہیں پوچھتے. کبھی گوشت خریدتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ کون سی نسل کی گائے کا گوشت ہے یہاں؟ نہیں. یہ اس کا اچھا رنگ کیا تھا، کالی تھی، گوری تھی، سائز کیا تھا، دودھ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، کبھی نہیں کسی نے پوچھا. بس جو ہے یہ کیا ہے، بیف ہے، بس ٹھیک ہے خرید لیا. بالکل اسی طرح جو لوگ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد اسی طرح بھلا دیے جاتے ہیں. ہم جو انسان ہیں نا، یعنی میں جو ہوں، میری زندگی کے 4 حصے، میں 4 چیزوں کا مجموعہ ہوں: جسم، روح، دل، دماغ. بولتے ہیں نا جسم، روح، دل، دماغ. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان 4 چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے اور کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کرتا. ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہیں، مثلا کہ ہم کھائیں، پیئیں، سوئیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے. کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحت مند رہتے ہیں. لیکن زندگی کا صرف یہی مقصد تھوڑی ہے کہ سارا دن صرف پکانے اور کھانے اور اسی فکر میں رہیں اور اسی میں اٹھے اور وہ اسی میں رہے سارا دن، پھر اسی میں سو جائیں، پھر سویرے اٹھ کے پھر وہی، اور بس ختم. نہیں، اگر ایسے کیا نا تو گائے والا انجام ہوگا. دوسرا حصہ ہے ہمارا روح، جسم اور روح. روح جو ہے یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. روح کے بغیر جسم بیکار ہے، میت ہے، مردار ہے. جب روح نکل جاتی تو کیا کہتے ہیں، یہ کیا پیارے سے پیارا عزیز رشتہ دار پڑا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت. نام بھی نہیں لیتے، کیا بولتے؟ میت اٹھا لی. یہ نہیں، نام نہیں لے کے. مثلا اگر کوئی فوت ہو گیا تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کا نام لے کے اس کو اٹھا لیا، کہتے ہیں میت، میت دفنا دی، میت یہ میت. کیوں میت ہو جاتا ہے؟ اچھا بھلا انسان میت کہلانے لگتا ہے کیونکہ روح نکل گئی. تو روح بہت اہم چیز ہے، لیکن روح کی نرشمنٹ جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا. اور روح کی غذا جو ہے وہ زمین سے نہیں، روح آسمان سے آتی ہے اور غذا بھی اس کی آسمان سے آتی. اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی، دین کا علم، قرآن. اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سکھانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہماری روح کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہے. اور اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں. مثلا نماز پڑھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ جسم کو. جسم کیا کہتا ہے؟ نہ ہی پڑھو، تھک گئے. لیکن پڑھنے کے بعد اگر جسم تھک بھی جائے تو جو روح ہے وہ اوور پاور کر جاتی ہے اور ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں. اسی طرح روزہ جسم کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، لیکن روح کو ایلیویٹ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. روحانی طور پہ ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ روح کے تقاضے بھول رہتے ہیں، اپنے آپ کو کچلتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہم صرف جسم اور روح بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ نے دل بھی رکھا ہے اور دماغ بھی رکھا ہے. دل میں کیا ہوتے ہیں؟ جذبات، خوشی، غم، محبت. اگر کسی دل میں کوئی محبت ہی نہیں تو وہ دل کیسا ہے؟ مردہ. اس دل کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت جو خوشی دیتی ہے انسان کو، اللہ کے رسول کی محبت، اس کی کتاب کی محبت، اور پھر اللہ والوں کی محبت، ہر اس چیز کی محبت جس سے اللہ محبت کرے.
اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. تو انسان کے پاس کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں اس کے جذبات ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے والدین کی محبت، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی، بہن بھائیوں کی، رشتوں کی، دوستوں کی، یہ ساری محبتیں ہوتی ہیں نا. اب اگر کوئی انسان کہے مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اپنے والدین سے بھی کوئی محبت نہیں، اور مجھے اولاد سے تو میرے کوئی غرض ہی نہیں، اور دوست تو میں نے کبھی آج تک کو بنایا ہی نہیں، تو ایسا انسان کیا ہے؟ زندہ انسان، مردہ. اور شادی تو کرنی نہیں، کیونکہ شادی کرنا تو تقوی کے خلاف ہے اور پرہیزگاری کے خلاف ہے. نہیں، تو دل کے تقاضے ہیں کچھ، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دماغ. دماغ کو کیا چیز نرشمنٹ دیتی؟ غور و فکر، پڑھنا لکھنا، علم حاصل کرنا، کائنات میں غور و فکر، مختلف چیزوں کو جاننا. جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے، جتنا آپ لکھیں پڑھیں گے، آپ کا دماغ جو ہے اتنا ہی اس کا زنگ اترتا چلا جائے گا، وہ چمکے گا. تو ایک معتدل انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی کے یہ چاروں پہلو اکٹھے گرو کرتے ہیں. اور ہمارا دین، دین اسلام جو ہے وہ اسی لیے ایک پرفیکٹ دین ہے کہ وہ ہمیں ان چاروں چیزوں کے اندر بیلنس کرنا سکھاتا ہے. اور ان چاروں کے تقاضے پورے کرنے کا نام عبادت ہے. حلال کھانا پینا کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح نماز روزہ عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، اور پڑھنا لکھنا اور غور و فکر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم اس میں سے اپنے دل کے تقاضے بھول جائیں تو ہم اپنا حق مارتے ہیں، وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. اسی طرح اگر دماغ کے، روح کے، جسم کے، تو کوئی بھی دین انسانوں کو کامیاب نہیں کر سکتا جس دین کے اندر کیا نہ ہو، ان چار ضروریات کا خیال نہ رکھا گیا ہو. اب کمپیریزن آپ خود کر سکتے ہیں. بعض ادیان میں کیا ہے؟ کھانا پینا یا اچھا کھانا جرم، شادی کرنا تقوی کے خلاف. بعض میں کیا ہے کہ پڑھنا لکھنا اس کے اوپر کوئی امپورٹنس نہیں. اور بعض میں جسم کشی. بعض لوگوں نے ان لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا جنہوں نے فاقے کاٹ کاٹ کے جن کے پسلیاں باہر نکل آئیں اور پیٹ اندر چلا گیا، اور کہا کہ یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں اور اتنے عرصے تک انہوں نے کھایا نہیں. دین اسلام میں خود کو بھوکا مارنا بلا وجہ ظلم ہے. اسی طرح شادی نہ کرنا ظلم ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو اس چار پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ان میں سے کمی کر دے. کس میں؟ کسی ایک چیز کو ختم کر دے کہ یہ میری زندگی سے باہر ہے. نہیں، کچھ بھی باہر نہیں ہے، سب اندر، لیکن جائز اور حلال طریقے سے. نہ کھانا حرام کے راستے سے ہو، نہ نکاح سے باہر کے تعلق ہو، اور نہ ہی انسان ایسی چیزیں پڑھے لکھے کہ جس میں خدا کا ذکر ہی نہ ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. اور اسی طرح روح کے تقاضے پورے کیے بغیر کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا. اصل میں چونکہ آگے قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹس بار بار آئیں گے. کبھی کہیں میں کہوں گی کہ طیبات کھانا عبادت ہے تو آپ کہیں گے کھانا بھی عبادت، یہ کہاں سے عبادت ہو گیا؟ کیونکہ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان. ہم انسان ہیں، اس کا سبجیکٹ. اور انسان جو ہے وہ ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ان چار چیزوں کے گرد گھومتی ہیں. ثم عفونا، ثم پھر، عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم کو، من سے، بعد بعد. بعد کا اپوزٹ کیا ہے؟ قبل. ہاں، ذالک اس کے، کہیں پڑھا پیچھے؟ ذالک الکتاب، لعلکم، لعل شاید کے، تاکہ، کم تم، تشکرون تم شکر ادا کرو. تا شین کاف را اور واو نون. شکر جو ہوتا ہے یہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے کسی نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرنا، اور عمل سے اطاعت کرنا. کس کی؟ محسن کی، جو ہم پر احسان کرے. تو بنیادی طور پر شکر کیا ہے؟ کسی کے احسان اور انعام کا تصور کرنا، اس کا اظہار کرنا. دابت الشکور کہتے ہیں اس جانور کو جو اپنی اچھی صحت کے ساتھ اپنے مالک کا کیا کرے؟ ذکر کرے
کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، کہ مالک اس کی خوب پرورش کر رہا ہے. اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. اور عام زبان میں ناشکری اور شکایتی رویہ. اور اس جب کیا مانا اس کا؟ اذکرو آتینا دی ہم نے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. آتینا کا ماضی مضارع کیا ہے؟ آتا یؤتی ایتا دینا. موسیٰ پیغمبر ہیں، الکتاب کتاب، اور یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات. والفرقان اور فرقان، فرقان کا روٹ ہے فا را قاف، فرق، الگ کرنا، علیحدہ کرنا. پیچھے پڑا فرقنا. فرقان اسم مبالغہ ہے. جیسے رحمان تھا فعلان کے وزن پر، ایسے ہی ہے فرقان فعلان کے وزن پر مبالغے کے لیے. ایک چیز جو حق اور باطل کا فرق اچھی طرح بیان کر دے. اور مراد اس سے تورات ہے یا معجزات. دو معنی لیے گئے اس کے، لکھ لیجئے. فرقان کے دو معنی کیا؟ ایک ہے تورات اور دوسرے معجزات. معجزات میریکلز. لعلکم تاکہ تم کون؟ بنی اسرائیل. تہتدون ہدایت پا جاؤ. اہتدا یہتدی اہتدا، راہ ہدایت پہ چلنا. اور ہدایت کی کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ ہدایت علمی اور عملی. ہدایت علم اور توفیق، ارشاد اور توفیق.